لیکن اے میرے محبوب تم گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں دکھا دوں گا شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، محمد میرا حبیب بت کدو میں جائے تو وہ بت کھانا نہیں رہتا۔ اور بھی مچل کے بولو۔ آج میری تقریر کا ٹاپک عنوان، پہلی بات آج کی تقریر میں یہ بتاؤں گا کہ میرے آقا اختیارات مصطفیٰ ہے یا نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت دوں گا۔ دوسری بات آج کی تقریر میں یہ بتاؤں گا، کیا ہر نماز پڑھنے والا، کیا ہر قرآن پڑھنے والا، کیا ہر ٹوپی پہننے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت دوں گا۔ تیسری بات آج کی تقریر میں یہ بتاؤں گا، جو میرے مصطفیٰ کی شان کو گھٹائے یا کمائے، ایسے لوگ یا میرے نبی کے فیصلہ کو تسلیم نہ کرے، ایسے لوگ قرآن اور حدیث کے دائرہ میں مسلمان ہے یا نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت دوں گا۔ جب میں قرآن کریم اور حدیث نبیہ کو غیری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سے عیاں ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن مقدسہ کو غیر نظر سے مطالعہ کیا تو قرآن مقدسہ میں بیان ہے کہ اللہ تعالی ہر قوم کے لیے نبی و رسول بھیجے۔ It is mentioned in the Quran, Surah Al-Yunus, ayat number 47. It is mentioned in the Quran, Surah Al-Nahl, ayat number 36. It is mentioned in the Quran, Surah Al-Fatir, ayat number 24. It is mentioned in the Quran, Surah Al-Ra'd, ayat number 7. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ ہدایت کاری بھیجے ہیں۔ جب ہم قرآن مقدسہ کو غیری نظر سے مطالعہ کیا کہ میرے نبی سب سے لاسٹ نبی ہے، پروفیٹ واز دا لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر آف اللہ، میرے آقا یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب میں نے حدیث نبیہ کو غیری نظر سے مطالعہ کیا، اٹ از مینشن ان صحیح البخاری، تو بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ میسنجر سیڈ، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایوری پروفیٹ یوز ٹو بی سینٹ ٹو ہز نیشن، ہر قوم کے لیے ان کو بھیجا گیا، ان نبیوں کو۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، محبوب بے مثل بے مثال نبی نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ only but I have been sent to all of humankind، لیکن میں وہ نبی ہوں ساری کائنات کے لیے مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ پیارے دوستو، جب میں نے حدیث نبیہ کو غیری نظر سے مطالعہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا پہ مبعوث فرمایا۔ لیکن جتنے بھی نبی آئے سب نے جب اقوام عالم کے سامنے، قوم کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، کہا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام ہوں، پیغمبر ہوں۔ قوم نے پہلا سوال کیا، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ جناب موسیٰ پیغمبر نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو سورج سے بھی زیادہ چمکا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ قوم نے کہا، اگر تم اللہ کا نبی ہے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ جناب عیسیٰ پیغمبر نے ایک اندھے کے آنکھوں میں ہاتھ لگا دیا تو اس کے آنکھوں میں نور آ گیا۔
जितने भी नबी आए सब मौजज़ात लेकर आए, लेकिन जब बारी आई महसिन इंसानियत की, जब बारी आई आमिना की लाल की, जब बारी आई महबूब बेमिसल बेमिसाल की, जब बारी आई रब की ताजदार की, जब बारी आई काबा के बैतुल्ला बनाने की, जब बारी आई इख्तियारात मुस्तफ़ा की, जब बारी आई नबियों की सरदार की, तो मेरे नबी ने सफ़े के चोटी पे खिलाफ आम किया, ऐलान आम किया, ऐ लोगों जितने भी नबी आए मौजज़ा लेकर आए, आदम आए मौजज़ा लेकर आए, नूह आए मौजज़ा लेकर आए, लेकिन मैं वो नबी हूँ, मैं सर से पाँव तक मौजज़ा बन कर आया हूँ। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह। आगे हो जाइए मसलन, चला आगे आ जाइए। मैं इख्तियारात मुस्तफ़ा बन कर आया हूँ। मेरे नबी ने अपने नबूवत का ऐलान किया, मैं नबी बनकर आया हूँ। अबू जहल ने कहा मैं आपको नबी नहीं मानता, उतबा ने कहा नबी नहीं मानता, शैबा ने कहा नबी नहीं मानता, मुगैरा ने कहा मैं आपको नबी नहीं मानता, वलीद ने कहा नबी नहीं मानता। मेरे नबी ने आसमानों की तरफ हाथ उठाया, या अल्लाह यहाँ तो कोई नबी मानता ही नहीं है। अबू जहल नबी नहीं मानता है, उतबा नबी नहीं मानता है। अल्लाह ने कहा महबूब घबराने की जरूरत नहीं है। अबू जहल नबी नहीं मानता है, न माने। उतबा नबी नहीं मानता है, न माने। अबू लहब नबी नहीं मानता है, न माने। मुगैरा नबी नहीं मानता है, न माने। ऐ मेरे महबूब दुनिया का कोई इंसान नबी नहीं मानता है, न माने। तू मुझे मान, मैं तुझे मानूं। तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दूं। नबी का हाथ अपना हाथ नहीं है, नबी का हाथ यदुल्लाह है, नबी का चेहरा वजहुल्लाह है, नबी का सारा वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। प्यारे दोस्तों, मेरे नबी ने जैसे ही ऐलान किया तो अबू जहल ने कहा अगर आप इख्तियारात मुस्तफ़ा है तो बताओ मेरे मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी ने फरमाया चचा मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारे मुट्ठी में जो है वही चीज बताएगा। सुभान अल्लाह। ये कंकरी अबू जहल के हाथ में कैद था, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया तुम अपना कान पे रखो। जैसे ही कान पे रखा तो हर कंकरी से आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कंकरी ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। अबू जहल ने कंकरी को लिया, छोड़ दिया, नबी के चरणों पे, नबी के कदम पे आए। प्यारे दोस्तों, अबू जहल कहा कि कंकरी पर भी इख्तियार चला दिया। तो अबू जहल ने फिर दूसरा सवाल किया अगर आप इख्तियारात मुस्तफ़ा है भतीजा तो तुम बताओ खुदा को दिखा दो। मेरे नबी ने फरमाया चाचा खुदा को तो मूसा पैगंबर नहीं देख सका, तुम कैसे देखोगे? बोला देख या देखा। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है मैं तुम्हारा खुदा देख लेता हूं, तो मेरा खुदा को बूत कदू में जाना पड़ेगा। बोला कोई तैयार हूं। अबू जहल ने कहा मैं ऐलान करने दो। ऐलान हो रहे हैं। मेरे नबी ने अल्लाह की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह अबू जहल ऐलान कर रहा है। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को तुरंत भेजा, ऐ जिब्रील तुम जाकर नबी को कह दो ऐलान कर रही नहीं रहा है, मैं करवा रहा हूं। सुभान अल्लाह बोलो। कर नहीं रहा है, मैं करवा रहा हूं। बोले क्या मतलब? अल्लाह ने कहा सुनो, अगर ऐलान नहीं करेगा, इधर ये अगर ऐलान नहीं करेगा तो फिर लोग आएंगे कैसे? लोग कहेंगे जो बूत के खिलाफ बोलता था आज वो मोहम्मद बूत कदा में आ रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा ऐलान करने दो, ऐलान करेंगे तभी तो अबू सुफियान आएंगे, तभी तो उतबा आएंगे, तभी तो सैबा आएंगे, तभी तो अबू लहब आएंगे।
چھوٹے بھی آئیں گے بڑے بھی آئیں گے، لیکن اے میرے محبوب تم گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں دکھا دوں گا۔ شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا۔ محمد میرا حبیب بت کدو میں جائے تو وہ بت کھانا نہیں رہتا۔ اور بھی مچل کے بولو میرے دوستو، بیٹھیے حاجی صاحب، میرے دوستو، اعلان عام ہوا، پورے اعلان کیے، ابو جہل بھی آ رہے ہیں، عتبہ بھی آ رہے ہیں، شیبہ بھی آ رہے ہیں، ابو لہب بھی آ رہے ہیں، کفار کے ابو جہل بھی آ رہے ہیں، لیکن ادھر میرے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین نبیوں کا سردار وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ابو بکر بھی ساتھ ہے، عمر فاروق بھی ساتھ ہے، مولا علی بھی ساتھ ہے، حضرت طلحہ بھی ساتھ ہے، حضرت بلال بھی ساتھ ہے، حضرت علی بھی ساتھ ہے، سب ساتھ ہے اور نبی تشریف لا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسے ہی ابو جہل عتبہ شیبہ بوتوں کے سامنے آئے تو انہوں نے ایک منتر سے انہوں نے کہا جاد بھی سربھوتی سنتی روپے اوم نمستے نمستی تے۔ ابو جہل آیا بت کے آگے گر گیا، عتبہ آیا بت کے آگے گر گیا، شیبہ آیا بت کے آگے گر گیا، لیکن جب میرے نبی اس بت خانوں پہ تشریف لے گئے، صحابی فرما رہے ہیں ہم لوگ تعجب پڑ گیا، جیسے ہی نبی بت قدم میں گئے تو سارے بت نبی کے قدموں پہ گر گیا۔ سارے بت نبی کے قدموں پہ گر گیا۔ ابو جہل تعجب پر گیا، ہر بت کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل بڑا ٹینشن میں پڑ گیا، عجیب معاملہ ہے، یہ تو بالکل اختیارات مصطفیٰ ہے۔ اور میں نے آیات کریمہ آج ہی تلاوت کیا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب دے وہ لے لو، اور جس کو روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے قرآن کی آیات۔ پیارے دوستو، ابو جہل نے تورنت خط لکھا حبیب یمن کو، حبیب یمن تورنت آؤ، فیصلہ کر کے جاؤ، میرا بھتیجا کہتا ہے کہ میں نبی بن کر آیا، اور اختیار مصطفیٰ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں بت قدموں میں لے کر گیا تو سارے بت اس کے قدموں پہ گر گیا اور کلمہ پڑھنے لگا۔ حبیب یمنی اکیلا نہیں بلکہ 3000 لشکر لے کر کے ابو جہل کے پاس پہنچا۔ اس کا اصل نام ابو الحکم ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو الحکم۔ اس کے پاس پہنچا، کیا بات ہے ابو الحکم، کیوں بلائے ہو؟ بولا میرا بھتیجا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور ساری کائنات کی چابی ان کو عطا کیے ہیں، یہ بتا رہے ہیں میرا بھتیجا ہے، فیصلہ کر کے جاؤ۔ حبیب یمن انہوں نے 3000 لشکر لے کر کے جیسے ہی نبی کے دروازے میں پہنچے، من تک الباب، میرے نبی نے فرمایا دروازے میں کون ہے؟ حبیب یمن اکیلا نہیں، وزیر بھی ساتھ ہے، قبیلے کے سردار بھی ساتھ ہے، ادنا بھی ساتھ، اعلیٰ بھی ساتھ، سارے ساتھ ہے۔ دروازے میں آواز دی، میرے نبی نے فرمایا کون ہے؟ حبیب یمنی نے کہا میں یمن کا بادشاہ ہوں۔ میرے نبی نے چہرہ نبوت پھیرا، بولا تو یمن کا بادشاہ ہے، میں لاسٹ پروفیٹ آف دا محمد، ختم نبوت کا بادشاہ ہوں۔ اور بھی زور سے، کیا معاملہ ہے، کیوں آئے ہو؟ بولا سنا ہے تم نبی بتا رہے ہو، اعلان کیے ہو۔ بولا ہاں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پروفیٹ ہوں۔ بولا اور بھی اختیارات مصطفیٰ، تم نے کہا کہ ساری کائنات کی چابی مجھے اللہ نے عطا کی ہے، تو میرا پہلا سوال یہ ہے اگر اختیارات مصطفیٰ ہے، اختیارات نبی ہے، تو یہ چاند کو 2 ٹکڑا کر دو۔ زور سے بول لو۔ میرے نبی نے فرمایا مغرب ہونے دو، کیونکہ ابھی سورج کو ڈوبنے دو،
چاند کو نکلنے دو۔ دوسرا سوال، بولا پہلا سوال بتائیے، اسی لیے نے مکہ میں پورا کوہرام مچ چکا ہے کہ مسلمانوں کا نبی چاند کو، مسلمانوں کا نبی اختیارات مصطفیٰ بتا رہا ہے، مسلمان کا نبی جادو کا نعوذ باللہ بول رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، مغرب کی نماز ہونے دو، اور بھی زور سے۔ جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھے، چاند چوبن کے ساتھ نکل آیا۔ میرے دوستو، میرے آقا نے آستین سے اپنا ہاتھ کو نکالا، جیسے ہی آستین سے نکالا، یہ 14ویں رات کا چاند 2 ٹکڑا ہو گیا۔ ایک ٹکڑا ادھر گرا، ایک ٹکڑا نبی کے قدموں پہ گرا۔ نبی کے قدموں میں جیسے ہی گرا، حبیب یمن بادشاہ جو ہے گھوڑا پر تھا، وہ بھی نبی کے قدموں پہ گر گیا اور کہا کہ واقعی آپ اختیارات مصطفیٰ ہے، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا چابی عطا کیا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا حبیب یمن دوسرا سوال کیا ہے؟ بولا عقل مند کے لیے ایک ہی سوال کافی ہے۔ بولا دوسرا سوال بھی بولو۔ بولا دوسرا سوال میں وزیر کو بھی نہیں بتایا، وہ میرے اندر ہے، دل میں ہے، اگر بتا دو تو میں سکسیسفل ہو جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا دوسرا تیرا سوال یہ ہے، تمہاری ایک لڑکی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، منہ سے گنگی ہے، دیکھ نہیں پاتی ہے، جاؤ یہ جو 14ویں رات کی چاند کو میں نے ٹکڑا کیا، تمہاری لڑکی ٹھیک ہو گئی ہے۔ حبیب یمنی دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا جو لڑکی بول نہیں سکتی تھی، وہ لڑکی بولتی ہے اور سلام کرتی ابا کو۔ ابا کہاں گئے تھے؟ بولا بیٹی محمد کے پاس گئے تھے۔ بولے معاملہ یہ ہے کہ میں محمد کا کلمہ پڑھ لی ہے۔ بولا بیٹی جو تم محمد کا کلمہ پڑھے، 3000 اشرافی لے کر کے نبی کے قدموں پہ آیا اور کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ پیارے دوستو، یہ ہے نبی کا اختیارات مصطفیٰ۔ اور بھی زور سے، اور بھی دیوانہ بن کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اب آئیے میں یہ ثابت کروں گا، کیونکہ یہ ہے بخاری شریف، اور یہ بخاری شریف سے میں یہ ثابت کروں گا کہ ہمارے نبی اختیارات مصطفیٰ ہے یا نہیں۔ زور سے بولو اور بھی زور سے۔ یہ میرے دوستو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہ